اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک سوال آیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان روزوں کی جزا کیا ہے۔ میں بتاؤں گی کہ رب کائنات نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی کیا جزا رکھی ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو مکمل رکھتا ہے تو رب کائنات 7 چیزوں کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے تو 7 ایسی چیزیں ہیں جسے رب کائنات اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا ہے، یعنی یہ 7 چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے جسم سے حرام نکل جاتا ہے، یعنی جسم سے حرام نکلنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جسم میں کسی نہ کسی طرح کسی ذریعے سے اگر کچھ حرام غذا پہنچ جاتی ہے تو ہم اسے نکال نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے باطن میں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے جسم کے اندر سے تمام تر حرام غذائیں خارج ہو جاتی ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، دوسری جزا یہ ہے کہ وہ رحمت خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک روزہ دار کی اہمیت یہ ہے کہ وہ رب کائنات کا قرب حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ روزہ خطائے آدم کا کفارہ ہوتا ہے، لہٰذا روزہ دار رب کائنات کی رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ تیسری جزا یہ ہے کہ سکرات الموت روزہ دار کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بھی روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان المبارک کا، اس کے لیے سکرات الموت کا جو سخت ترین مرحلہ ہے، جو سخت ترین منظر ہے، جو شدت تکلیف ہے، ان سے اسے رہائی دی جاتی ہے، اس کے لیے امان ہوتی ہے۔ چوتھی جزا یہ ہے کہ جو بھی روزہ ماہ رمضان المبارک میں رکھتا ہے، قیامت میں کہ جب ہولناکی ہوگی، تکلیف ہوگی، اذیتیں ہوں گی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی اور ایک محشر بپا ہوگا، تو اس وقت روزے دار قیامت کی بھوک اور پیاس سے امان میں ہوگا۔ پانچویں جو جزا دی جائے گی وہ یہ ہے کہ جو بھی روزہ ماہ رمضان المبارک میں مکمل کرے گا اسے جہنم سے آزادی دے دی جائے گی اور جنت کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ چھٹی جو جزا دی جائے گی وہ یہ ہے کہ وہ جنت کی پاک اور طیب غذاؤں کو کھا سکے گا۔ یعنی 2 خصوصیت پے در پے ہے۔ پہلی تو یہ کہ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جائے گی اور اس کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا جائے گا، اور جنت میں جو غذائیں ملیں گی، جو غذا موجود ہوگی، اسے وہ پاک غذائیں جو ہوں گی اسے وہ تناول فرما سکے گا۔ 7ویں جو صفت ہے اور بہت خوبصورت صفت ہے وہ یہ ہے کہ ایک روزے دار کے اندر صمدیت، صفت صمدیت جو کہ خدا کی صفت میں سے ہے، وہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ روزے دار بے نیاز ہو جائے گا۔ بے نیاز یعنی اس کے اندر نیاز مندی آ جائے گی، اس کے اندر جھکاؤ آ جائے گا، اس کے اندر ایک طرح کی انکساری پیدا ہو جائے گی۔ یہ صفت صمدیت میں سے ہے جو کہ اسے نصیب ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا، بہت خوبصورت ترین مرحلہ ہے اور مرتبہ ہے جسے بہت مشکلوں کے بعد انسان حاصل کرتا ہے، لیکن اگر ماہ رمضان المبارک میں وہ روزے کی پابندی کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور بطریقہ احسن تمام اپنے روزوں کو مکمل کر لیتا ہے تو صفت صمدیت اس روزے دار کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اور 8ویں اور آخری اور بہت خوبصورت ترین صفت ہے اور وہ یہ ہے، ناظرین اکرام، کی روزہ وہ عبادت ہے کہ جس سے فرشتے جو ہیں وہ محروم ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بہت خوبصورت۔ صرف سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ واقعاً اور حقیقتاً میں روزہ کیا ہے تو ہماری روزوں کی جو عبادت ہے اس میں اور زیادہ اضافہ بھی ہوگا اور ہم اسے اور بھی لذت لے کر اس روزوں کو ادا کریں گے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ رب کائنات نے فرشتوں کو بنایا ہے اور فرشتے رب کائنات کی بارگاہ میں عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں، ہم بھی طواف کرتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی خصوصیت ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جس سے کہ فرشتے محروم ہیں۔ لہٰذا جب کوئی بندہ خدا زمین پر ماہ رمضان المبارک میں روزوں کی شرائط کو پورا کرتا ہے اور روزوں کو پورا کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، یعنی انسانیت کو معراج عطا ہوتی ہے۔ اور یہ خدا کے اس سوال کا بھی، فرشتوں کے ان سوال کا بھی جواب ہوتا ہے کہ جب
فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ تو زمین میں ایسی کو مخلوق بنائے گا جو زمین پر خوریزی برپا کرتی ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہیں نہ کہیں انسان فرشتوں سے افضل ہے عبادتوں میں۔ یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری عبادت فرشتوں کی عبادت میں، یعنی فرشتے روزہ نہیں رکھ سکتے، اور انسانیت کے لیے ہمارے لیے یہ بھی ایک معراج، ایک سعادت، ایک خصوصیت ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے اپنی عبادتوں کو کمال معراج اور کمال بندگی تک پہنچا سکتے ہیں۔ خدا کرے ہم میں اتنا اہل ہو کہ ہم حقیقی روزوں کی جو خصوصیت ہے، حقیقی روزوں کی جو روح ہے، حقیقی روزوں کی جو خاصیت ہے، انہیں اپنے اندر جذب کر کے ماہ رمضان المبارک میں اپنے روزوں کو پورا کریں اور دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔